السلام علیکم۔ ایک تاجر حرم کعبہ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ وہ گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے حرم کعبہ میں چاروں طرف دیکھا، قریشیوں کے قریب پہنچا اور ان سے کہنے لگا، میری مدد کرو، میں لٹ گیا ہوں۔ ایک قریشی نے بڑے غرور سے گردن اٹھائی، اسے گھور کر دیکھا اور بڑے رعب سے پوچھا، کیا ہوا؟ تاجر نے کہا، کچھ عرصے پہلے ابو جہل نے ایک اونٹ مجھ سے اس شرط پر خریدا تھا کہ رقم 1 ماہ کے اندر اندر ادا کر دے گا۔ اس نے ہمیشہ حیل و حجت سے کام لیا، مگر آج تو حد ہو گئی۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا اور مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کریں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر مجلس پر کچھ دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر اس مغرور قریشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ صاحب جو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ابو جہل سے رقم دلوا دیں گے۔ تاجر نے اس قریشی کی طرف اس انداز سے دیکھا گویا انہونی سی بات کہہ کر اس نے اپنا پیچھا چھڑا لیا ہے۔ قریشی اس پر بھرم ہو گیا اور نہایت درشتی سے کہنے لگا، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا؟ تاجر نے نہایت عاجزی سے کہا، آپ نے یقیناً درست کہا ہوگا، میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ لیکن ابو جہل تو بڑا مغرور، جھگڑالو اور ظالم آدمی ہے، وہ اس ایک آدمی کی بات کیسے قبول کرے گا؟ قریشی نے طنزیہ کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ میں سے کچھ آدمی میرے ساتھ چلیں تاکہ وفد کی صورت میں ابو جہل کو رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تاجر نے یہ کہتے ہوئے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھا۔ اب حاضرین میں مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ 2-3 آدمیوں نے زور دے کر کہا، عراشی بھائی، تم انہیں ہی اپنے ساتھ لے جاؤ، ابو جہل بھی انہی کی بات مانتا ہے، وہ ہماری ہرگز نہیں سنے گا، بلکہ ہمارے جانے سے تمہارا بنا بنایا کام بھی بگڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت خانہ کعبے کی ایک طرف تشریف فرما تھے۔ اب عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ مجلس میں کہکوں کا طوفان آ گیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، آج خوب لطف آئے گا۔ دوسرے نے کہا، اب دیکھیں گے یہ صاحب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا اگر انہوں نے عراشی کا ساتھ دیا تو ابو جہل کے ہاتھوں ان کو ضرور تکلیف پہنچے گی، اور اگر انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو ان کے وہ دعوے ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ جائیں گے جو یہ غریبوں اور مظلوموں کی ہمدردی میں کیا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے سب کو خاموش ہو جانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا، میری ایک بات مانو۔ سب پکار اٹھے، کیا بات ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑیں تو ان کے تعاقب میں ہمارا بھی ایک آدمی جائے جو واپسی پر آنکھوں دیکھا حال بتائے گا۔ سب نے کہا، خوب، تم نے خوب کہا، ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ اتنے میں عراشی تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کفاران قریش یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراشی کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ قریشیوں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھا گویا سب نشے کے عالم میں ہیں۔ پھر ایک آدمی نے سکوت توڑا اور دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی روانہ ہو جاؤ۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجر کے تعاقب میں دبے پاؤں چلتا رہا اور باقی آدمی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ آپ وہاں سے سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل کو چون چرا کی ہمت تک نہ ہوئی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹ کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور عراشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ قریشی جاسوس تھوڑی دیر بعد واپس حرم کعبہ میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ اس نے مجلس میں بیٹھتے ہی کہا، واللہ آج وہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
ابو جہل جب اپنے گھر سے باہر آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اراشی کا حق ادا کر دو تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ دوسرے دن جب قریش نے ابو جہل کو شرم دلائی اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری کیوں دکھائی؟ شاید تم بھی ان کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہو، تو اس نے کہا واللہ میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا، مگر میں نے دیکھا ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے تھے تو میں ڈر گیا کہ اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔